بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر لے کر راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتہ عالمی، علاقائی اور ایران کی سیاست کے عنوان سے بڑا خبروں کے عنوان سے گرما گرم رہا۔ ایک تو ایران کی اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے منفرد تقریبات منعقد ہوئیں، دنیا بھر میں مبارکباد پیش کی گئی، مختلف اسلامی حریت پسندانہ تحریکیں اور مستضعفین اور محروموں نے ایک بار پھر اس اسلامی انقلاب کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس انقلاب کو روکنے کے لیے، اس انقلاب کے راستے کو روکنے کے لیے، اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے مشکلات بڑھانے کے لیے عالمی سطح پہ مختلف سازشیں بھی ہوتی رہیں، اور ان سازشوں میں سے ایک عالمی جوہری معاہدے کے عنوان سے امریکہ کی نئی انتظامیہ اور یورپی یونین کی طرف سے بڑھتے ہوئے بے جا مطالبات ہیں کہ جس کا اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ موضوع زیر بحث رہے۔ خطے میں اگر ہم آئیں تو افغانستان میں بدامنی، پاکستان کے اندر سینٹ کے انتخابات اور پی ڈی ایم کی سرگرمیاں، اور اس کے علاوہ بہت سارے موضوعات گزشتہ ہفتے رہے۔ آج ہمارے ساتھیوں نے کس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، بحرینی عوام کی 10 سالہ تاریخی جمہوری سیاسی جدوجہد، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اور ہم کس دور میں ہیں؟ 21ویں صدی میں، جہاں پہ انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، جہاں پہ سیاسی، سماجی، شہری، انسانی ہر طرح کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ یہاں پہ آزادی اظہار کو معیار قرار دیا جاتا ہے کسی اسٹیٹ، کسی حکومت، کسی عالمی ادارے کی فعالیت کا۔ لیکن اس دور میں ہم بحرین میں ان تمام چیزوں کے خلاف صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ سیاسی، سماجی، انسانی، جمہوری ہر طرح کے حقوق کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی وائلنس ہو رہی ہے، آزادی اظہار کو
ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے. کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی, اٹھنے نہیں دی جاتی. اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے اور اگر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو کبھی اسے جلا وطن کیا جاتا ہے, کسی کو زندانوں کے ان سلاخوں کے پیچھے اپنے عوام سے جدا کر دیا جاتا ہے, کبھی اس کی شہریت منسوخ کر دی جاتی ہے. یہ 21ویں صدی کی ایک مشرق وسطیٰ کے ایک ملک بحرین میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جہاں پہ ایک استبدادی حکومت آل خلیفہ کی صورت میں ان تمام حقوق کو بری طرح کچل رہی ہے. آج ہمارا یہ موضوع رہے گا. میں سب سے پہلے اپنے آج کے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کا ایک مختصر تعارف کروا دوں. راشد احد صاحب کراچی سے معروف تجزیہ نگار ہیں, ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ڈاکٹر ندیم بلوچ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح ہندوستان سے بھی ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار جعفر حسین بھی رہیں گے. میں آغاز ٹیلی فون لائن پہ غالباً راشد احد صاحب ہیں. احد صاحب, ایک 10 سالہ جدوجہد ہے عوامی جمہوری. ایک مختصر سا ایک جائزہ آپ سے چاہ رہا ہوں کہ مختصر الفاظ میں اس 10 سالہ جدوجہد کو آپ کس نظر سے, کس انداز سے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی یہ جدوجہد کا یعنی اپرائزنگ کا جو آغاز ہوا تھا وہ 14 مارچ 2011 کو ہوا تھا, اور اس دوران جو مزاحمتی تحریک ہے, عوامی مزاحمتی تحریک, اس نے بے شمار گویا کہ مراحل طے کیے. کتنے یعنی جو ان کی صرف ڈیمانڈ یہ تھی شروع میں کہ وہ ریفارمیشن چاہتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل ریفارمیشن چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق دیے جائیں ان کو, لیکن ایک ان کی نہیں سنی گئی. یہ آل خلیفہ کی جو حکومت ہے یہ بالکل بحری بنی رہی, اور اس نے گویا کہ ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی ان کے ڈیمانڈ پر. بہرحال یہ ان کا پروٹیسٹ چلتا رہا. متعدد لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں, سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں, ہزاروں لوگ بلکہ کہیے گرفتار ہیں, بہت سارے لوگ زخمی کیے گئے, اور گھروں پر جو کریک ڈاؤن کیے گئے, مظاہرین کے خانوادے کو تنگ کیا گیا. شہریت جو ہے وہ لوگوں کی بحرینیوں کی شہریت منسوخ کی گئی, حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 میں آیت اللہ شیخ قاسم تک کی شہریت کو منسوخ کر دیا. بتائیے کیا یعنی مذاق ہے یعنی کہ اسے کانسٹیٹیوشنل کنگڈم کا جس کو نام دیتے ہیں, اور جو یعنی مغرب کے یعنی مغربی ممالک اور امریکہ اور ان کے اسرائیل اور ان کے عرب الائز سب اس کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں, اس مونارکی کے, کہ یہ خود جو آل خلیفہ کا خاندان ہے وہ خود کہیں باہر سے آیا, وہ جو ہے خود بحرینیوں کی شہریت کو منسوخ کر رہا ہے. کو یہ حق کس نے دے دیا؟ یعنی شیخ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم یعنی پیور بحرینی ہے, بحرین میں ان کی پیدائش ہے, اور وہ بحرینی ہے, وہ کہیں باہر سے نہیں آئے. اسی طرح متعدد ایسے شہریوں کی جو بحرین کے خاص رہنے والے تھے, ان کی شہریت کو منسوخ کیا گیا. یہ دیدہ دلیری اور یہ ظلم سراپا, یہ انصاف کا مذاق اڑایا جانا, تو یہ چلتا رہا. اب دیکھیے کہ بحرین یہ کوشش کی گئی کہ پورے گلف کوآپریشن کونسل میں گویا کہ جب یہ مظاہرے شروع ہوئے تو باضابطہ
कुछ बहाने लगा करके सिक्योरिटी को खदशा है और रीजन में और रीजन की स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने एक यानी फौज मुश्तरका भेज दी, जिसमें सऊदी अरब की फौज थी, जिसमें मुत्तहिदा इमारात की फौज थी, और साथ साथ कई यानी वीपन्स भी भेजे, टैंक भेज दिए, सब कुछ भेज दिए। वो पुल क्रॉस करके आ गए बड़े आसानी से, और इस तरीके से किसी तरह इनका हमो गम ये है, ये ग्लोबल एरोगेंस का, इस्तकबारी ताकतों का, आले खलीफा का, और इस इलाके की जो दूसरी रिएक्शनरी गवर्नमेंट है, चाहे मुत्तहिदा अरब इमारात हो या दीगर, उन सब का ये मकसद है कि अवाम को उनके हकूक से महरूम कर दिया। अभी हजारों लोगों को उन्होंने पहले उठा लिया, जबकि 14 मार्च को मालूम है कि 14 मार्च को ये मुजाहरे करेंगे, और ये मुजाहरे शुरू हो 14 फरवरी को। आहत साहब लाइन पे रहिएगा, मैं दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। मारूफ दानिशवर हिंदुस्तान से नजीबुल हसन साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, और डॉक्टर नदीम बलोच भी गालिबन इस वक्त स्काइप पे हैं। डॉक्टर नदीम साहब, मैं आपसे एक ये सवाल अर्ज करूंगा कि 21वीं सदी इंसानी हकूक का प्रोपेगेंडा वावेला, बड़े बड़े चैंपियन, और बहरीन में क्या हो रहा है? बहरीन के अवाम की खालिस्तन एक अवामी तहरीक है, जमहूरी तहरीक है, उसके अंदर कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जो सो कॉल्ड मूवमेंट के अंदर अवामी और जमहूरी और डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर होते हैं, उसी तरह के मुतालबात हैं, लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वो जो जमहूरियत के बड़े बड़े दावेदार हैं, चैंपियन हैं, वो जब बहरीन का नाम आता है तो क्यों उन पे मौत जैसी खामोशी तारी होती है? क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया कि हम बहरीन के जो मजलूमीन हैं उनके हक में आवाज़ बुलंद कर सकें। देखिए, आपने इंसानी हकूक़ का जिक्र किया, इंसानी हकूक़ के इदारों का जिक्र किया, तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो निज़ाम कायम किया गया है उसमें ये इंसानी हकूक़ हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ हो, इस तरह के जो इदारे कायम किए गए हैं, उनका मकसद मुसलमानों के या पिसे हुए तबकात की हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं है, और ना ही उनका ये मकसद है कि वो इन ममालिक की जो आज़ादियाँ हैं, इन गरीब अक़वाम की जो आज़ादियाँ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, बल्कि ये बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारे हैं। ये इंसानी हकूक़ के लोग वहाँ चीखेंगे, वहाँ चिल्लाएंगे कि जहाँ जो है वो कोई ऐसा वाक़या पेश आए जहाँ इनके मुफादात को ज़िक्र पहुँचे, और जहाँ जो है वो चाहे ये लाखों लोगों को मार दें, चाहे ये हज़ारों लोगों को मार दें, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, और वो वहाँ पे ये कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया कि बहरीन के अंदर 10 सालों के अंदर जो है वो एक बर्बरियत हो रही है, एक जुल्म हो रहा है, और एक पूरी कौम को जो है वो पसे पुष्ट डाल दिया गया है, भुला दिया गया है, और किसी भी तौर पे जो है वो उनके हक में कोई बैनुल अक़वामी इदारा नहीं बोल रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि बहरीन के आज़ादी पसंद लोग जब उठते हैं तो वो बुनियादी तौर पर कौमी तौर पर अपनी कौमी शनाख्त और कौमी आज़ादियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं, उनके मुफादात जो है वो ये हैं कि ये जो है इनको हमने बहरीन के लोगों को गुलामी में रखना है, बहरीन के लोगों को हमने इसी तरह पीस के रखना है, ताकि वहाँ जो अमरीकी बहरी बेड़ा खड़ा हुआ है उसको यहाँ की बादशाहत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देती रहे, वो मन माने फैसले करते रहें। क्योंकि जब एक अवामी हुकूमत डॉक्टर साहब कायम हो जाती है तो अवामी हुकूमत अवाम, कौम और अपने मजहब के जो उनके जो मुसल्लमात होते हैं उनके मुताबिक और उनके अपने मुफादात के मुताबिक फैसले करती है। लेकिन ये लोग जो है वो इनका कोई, और मैं एक और बात यहाँ पे अर्ज करूं कि बहरीन की जो बादशाहत है उसने अपनी अवाम दुश्मनी की जो इंतहा कर दी है, उसने तमाम ज़ाबतों को जो है वो तोड़ते हुए इसराइल को तस्लीम कर लिया है। अब मैं कहूंगा कि अब इसके बाद आप क्या करोगे? यानी आपने हर वो स्टेप उठा लिया अमेरिका को खुश करने के लिए और हर उस कुव्वत को खुश करने के लिए कि जो आपको कोई फायदा पहुंचा सकती थी, लेकिन काश कि तुम लोग इतनी ही तवज्जो
اپنی عوام پر دیتے اور اپنی عوام کو آزادی دیتے, اپنے عوام کو اختیارات منتقل کرتے, تو آج تمہیں وہ دن دیکھنے نصیب نہیں ہوتے. جی ڈاکٹر صاحب لائن پہ رہیے گا. معروف دانشور نجیب الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. نجیب الحسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نجیب صاحب آپ نے ہمارے دو ایکسپرٹس کی بات سنی اور یقیناً آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ جو اس وقت بحرین میں ہو رہا ہے اسے کسی لحاظ سے بھی کسی اسٹینڈرڈ کے عنوان سے, چاہے وہ اسٹینڈرڈ مغرب کے ہیں, چاہے وہ اسلام کے ہیں, چاہے وہ خطے کی پالیٹکس کے تناظر میں, کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آل خلیفہ حکومت اور آل سعود کے درمیان جو ایک اشتراک ہے اس وقت خطے کے اندر, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر آپ بحرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے سامنے جو ہے وہ 2011 کا وہ میدان لولو ہے کہ جب وہاں کی عوام نے ایک طرح سے محاصرہ کر لیا تھا اور حکومت بالکل اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے کہ اب کیا ہوگا. تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہوگا تو سعودی عرب نے بہت ہی بربریت دکھائی تھی اور سعودی عرب کے ٹینک وہاں پر گھسے تھے اور بڑا خطرناک قسم کا انہوں نے جو ہے جس طرح سے ایک نہتے عوام کو نشانہ بنایا تھا وہ سب آپ کے پیش نظر ہے. تو یہ ایک دوسرے کے اس طرح سے تعاون ہمیشہ ان لوگوں کا آپس میں رہا ہے اور یہ جو اہرمنی طاقتیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ سنبھالتی رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھی بنتے رہے ہیں, ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہے ہیں. کیونکہ در حقیقت اگر وہاں پر جمہوریت بحال ہوتی ہے یا جو عوام اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ان کو حقوق حاصل ہو جاتے ہیں, تو ان کے حقوق کو حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان لوگ کے جو مفادات ہیں جس طرح سے یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. تو اس کی بنیاد کے اوپر ایک گہرا اشتراک ہے اور جہاں پر جو اشتراک ہے وہ در حقیقت وہابیزم کا جو ہے وہ صہیونی فکر سے ہے. اور یہ آپس میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ابھی تسلیم کیا ہے اور جس طرح سے ایک شرعی حیثیت اور یعنی قانونی حیثیت دی ہے اس کو ان کو شریعت کا تو یہ لوگ مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں, جو انہوں نے قانونی حیثیت دی ہے اور جو اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں ہم اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور جس طرح سے جو کچھ بھی سارے معاملات آپ کے پیش نظر رہے ہیں یہ سب کے سب ایک خاص ایک صہیونی سیاسی جغرافیہ جو ہے گویا ایک تشکیل پا رہا ہے. اور در حقیقت یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک مشرق وسطیٰ ایک خاص مرحلے میں ہے جہاں سے گزر رہا ہے. کسی نے دانشور نے بڑی اچھی بات ایک جگہ پر کہی تھی کہ مشرق وسطیٰ ایک ایسے مقام پر ہے کہ جس کا ان خطرناک حالات سے گزرنا ناگزیر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی جنگلی بھینس اور جنگلی گائیں یہ ایک کسی ایسے خطے سے گزرتی ہیں کہ جہاں پر پانی ہے اور وہاں پہ مگرمچھ ہوتے ہیں, لیکن وہ مگرمچھ کو جانتی ہیں کہ یہاں پہ مگرمچھ ہیں, ان کا لقمہ بھی بن سکتے ہیں, لیکن ایک ساتھ مل کے جب وہ گزرتے ہیں تو گزر پاتے ہیں. تو اس وقت جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر بحرین میں عوام اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ایک بار تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ یہاں سے گزر گئے تو پھر اب ہمارے سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور ان سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ سعودی عرب کو ہے. جتنی آل خلیفہ کو پریشانی نہیں ہے اتنی سعودی عرب کو, جتنی سعودی عرب کو نہیں ہے اتنی در حقیقت صہیونی جو سسٹم ہے اور جو نظام ہے وہ پوری دنیا کا اس کو ہے. اس میں صرف اسرائیل نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے جو صہیونی فکر کے حامل افراد ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ در حقیقت یہ ہم نے جو بت تراشا ہے اس بت کو اگر ہمیں باقی رکھنا ہے تو ہمیں اپنی حدوں کو پرسکون رکھنا ہوگا. نجیب الحسن صاحب لائن پہ رہیے گا, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. راشد احد صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی راشد احد صاحب, نجیب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو نیا سیناریو بن رہا ہے اس کے اندر اسرائیل کی حمایت میں اس طرح کے کئی اقدامات کی ضرورت ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو اس پورے خطے کے اندر ایک لحاظ سے اسرائیل کا نمائندہ بن کے یا امریکہ کا نمائندہ بن کے یا صہیونی لابی کا نمائندہ بن کے اس پورے خطے کے حالات کو اسرائیل کے لیے ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یمن کے اندر وہ بری طرح الجھ گیا اور ایسے لگتا ہے کہ وہاں سے اب اس کو وڈرا کرنا پڑے گا. کیا اسی طرح کی صورتحال بحرین میں بھی پیش آ سکتی ہے؟ بحرین کے اندر بھی اس وقت سعودی فورسز موجود ہیں, اگر سعودی فورسز وہاں پہ نہ ہوں تو کب سے وہاں کا عوامی
اور جمہوری انقلاب اور تحریک اپنے نتیجے تک پہنچ چکی ہوتی، لیکن اس ظلم، اس بربریت اور اس تشدد کی بنیاد پہ اس کو دبا دیا گیا ہے وہاں پہ. تو اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ یمن کی شکست کے جو سعودی عرب کو بڑی قریب نظر آ رہی ہے، اس کے اثرات بحرین پہ کیسے پڑ سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یمن سے سعودی عرب شکست کھا چکا ہے، عملاً شکست کھا چکا ہے. اب صرف کچھ دن بعد دیکھیے گا یہ چیز بالکل اظہر من الشمس ہو جائے. تو یمن خود ایک کیا کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں ایک مضبوط مزاحمتی قوت کے طور پر ابھرا ہے. اس کے بعد یقیناً بحرین کی باری ہے، اس لیے کہ انہوں نے براہ راست حملہ کیا تھا، ظلم کیا تھا، بچوں کو مارا، اور بالکل جو ہے کہ ایک پیننگ کی یہ ہو گئی، دوائیں ادویات نہیں ہیں. جس طریقے سے بحرینی عوام نے ظلم و ستم سے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس کا فائدہ کوئی سعودی عرب کی مونارکی کو ہوا یا خطے کے دیگر ریئیکشنری گورنمنٹس کو ہوا؟ نہیں، یہ بے نقاب ہو گئی. انہوں نے ان کی بربریت بالکل واضح ہو گئی. اور اس کے برعکس جن ممالک پر مثلا یمن پر جو ظلم کر رہے تھے، تو یمن کی عوام اس وقت سرخ روح ہو کر ابھر رہی ہے اور بے پناہ اپنے اندر اعتماد ہے. اور اب وہ سعودی جارحیت اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ سعودیوں کی جارحیت سے زیادہ طاقت سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن ابھی تحمل کر رہے ہیں. ان کو کانفیڈنس ہے کہ اب سب کچھ ہم بالکل ان کو شکست دے سکتے ہیں. یہی کانفیڈنس بالآخر بحرینی عوام کو ہونا ہے، بحرین عوام میں آنا ہے. اور اب ایک اور مزاحمتی ملک پورے خطے میں جس طریقے سے شام، عراق اور لبنان اور یمن میں ایک مزاحمتی گوئے کہ قوت ابھری اور مزاحمتی ایک گروہ مضبوط ہوا، اور اس نے عوامی رضا کا فورس کے ذریعہ عوام نے نفوذ کیا اور عوام کو طاقتور بنا دیا. بے نہیں یہی صورتحال آئندہ کچھ دنوں میں بحرینی عوام کے ساتھ ہے. بحرینی عوام کے جو مسائل کے دن تھے وہ اب ختم ہوا چاہتے ہیں. مزید اب کچھ ہی آزمائش رہ گئی ہے. خدا ان کو شروع کرے گا، پیروز کرے گا. اس حوالے سے بالکل یعنی کہ یہ بات قطعی طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ شکست ہوگی ان حکمرانوں کو جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اسرائیل کی لیجیٹیمیسی کی بات کی، اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں باقی رہنے کی حمایت کی، کچھ پناہی کر رہے ہیں. جی راشد احد صاحب لائن پہ رہیے گا. راشد احد صاحب معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ڈاکٹر ندیم صاحب، احد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یمن کی ناکامی کے بعد سعودی عرب کو بحرین میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. یہ ایک 10 سال کی ایک جدوجہد ہے اور ایک عوامی اور جمہوری جدوجہد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روش بحرین میں اپنائی گئی ہے اور اس کو ابھی تک عوام اپنی قربانیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ لیڈرشپ کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا اور شیخ سلمان اس وقت جو ہیں جو بڑے رہنما ہیں وہ اس وقت زندان میں قید میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک 10 سال تک جدوجہد کا جاری رہنا، اس کے کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے دوسری جو ممالک ہیں اسی طرح کی صورتحال سے جہاں پہ استبدادی حکومتیں ہیں، جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہیں، کیا وہاں پہ بھی یہ اسی طرح کا سلسلہ بڑھے گا آگے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ قوموں کی زندگیوں میں 10 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا، اور ظالم اور جابر قوتیں جتنا زیادہ عرصہ جو ہے وہ گزار لیں، ایک نہ ایک دن ان کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے اور عوام کا اختیار عوام کے ہاتھوں میں آنا ہے. آپ نے جو ہے وہ ان علماء کا، ان سیاسی کارکنوں کا، ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا، ان بچوں کا، ان جوانوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے انتہائی ظالمانہ جابرانہ نظام کا سامنا کیا اور اپنی قوم کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ اس آزادی کے پرچم کو اس صبح کی امید کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائے رکھا کہ یہ جو ظلم ہے، یہ جو بربریت ہے، یہ جتنا مرضی یہ جو اس کی رات ہے
तब्दील हो जाए, इसने एक ना एक दिन ख़त्म होना है। और कई अवामिल ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो तकरीबन 100 साल का अरसा जो है वो 2023 में तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा कि सऊदी ये जो एक बादशाहत है, एक जो अमरीयत है, इसको तो एक तो इसकी जो रिप्लेसमेंट है, क्योंकि एक खित्ते में इतने लंबे अरसे तक जो है वो एक ही सिस्टम, एक ही निज़ाम और इतनी बड़ी तादाद में एक वहाँ की यंग पॉपुलेशन है, नौजवान है, वो उसको तहम्मुल ही नहीं कर सकते। वो उस सिस्टम को, इस निज़ाम को यकीनन तब्दील करना चाहते हैं। और यहाँ एक और नुक्ता जो सऊदी अरब के अंदर से उठने वाली आवाज़ें हैं, वो एक मजबूत आवाज़ जो अभी जिसके लिए हमें भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वो वहाँ जो अहले सुन्नत उलमा जिनमें बहुत बड़े सलफी उलमा भी शामिल हैं, वो सिर्फ इस वजह से कैद हैं और बाज़ की अभी जो है वो ऐसी इतलात भी है कि वो दौरान कैद ही वफात पा गए हैं, कि जो सिर्फ इस जालिमाना जाबिराना जो बादशाहत कायम है, सिर्फ इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, इसकी पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। और ये जो मोहम्मद बिन सलमान ने जो एक रीशेप करने का सऊदी अरब को नाम निहाद नारा लगाया, और जिस रीशेप करने से उसकी मुराद जो है वो कदम है कि जिसमें इस्लामी अक़दार और इस्लामी जो सिस्टम और निज़ाम जिस तरह का भी वहाँ कायम है उसकी नफ़ी हो सके, इस्लामी शनाख्त की नफ़ी हो सके। तो ये एक अंदरूनी सतह पे सऊदी अरब के अंदर ऐसे एक आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और 100 साल जो मुकम्मल हो रहा है, इसका आउटपुट, इसका नतीजा जो है वो यकीनन जदीद जो माशरे हैं, जदीद जो निज़ाम ज़िंदगी आ गया है, जो जदीद दुनिया में राइज हो रहे हैं, यकीनन सऊदी अरब की अवाम भी उन ममालिक की तरफ देख रही है, उन अक़वाम की तरफ देख रही है कि जो आज़ादी पसंद हैं। और इसमें यहाँ एक जो है वो जुमला बड़ा कोट किया गया था कि किसी बड़ी सऊदी शख्सियत से कहा गया कि आप ऐलान क्यों नहीं करते कि आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, आपके ताल्लुकात तो हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐलान करेंगे तो सऊदी अरब के लोग हमें मार देंगे। देखिए, ये एक सऊदी अरब के अंदर यानी ये एक मज़ाहमत मौजूद है जो फ़लस्तीनी अवाम के हक में है, जो फ़लस्तीन के मजलूम लोगों के हक में है। जी, डॉक्टर नदीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बात की। नजीबुल हसन साहब, अगर आप लाइन पे हैं तो 1 मिनट का टाइम है। इस वक्त जालिम के जुल्म की मुखालफत और मजलूम की हिमायत एक इंसानी और इस्लामी हुक्म है। क्या जिम्मेदारी बनती है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा, बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा की? बिल्कुल, उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने वाकई जज्बा ईमानी का सबूत देते हुए आवाज बुलंद करे बहरीन के उन अवाम के सिलसिले से कि जिन्हें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आप देखें कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो इनका 14 फरवरी का जो इन्होंने जो प्रोग्राम किया है उसके सिलसिले से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें बच्चों को गिरफ्तार किया गया। 11 साल के, 12 साल, 13 साल के बच्चे हैं। तो बहरहाल ये सारी वो चीजें हैं कि जिनको देखते हुए कोई भी बाज़मीर इंसान खामोश नहीं बैठ सकता। उसके बाद भी अगर खामोश हैं तो हमें समझने की जरूरत है। एक रुख आप इसको देखें जरा कि ये जो कुछ भी चल रहा है, अब 2018 को देखें, जो इक़्तिसादी एतबार से बहरीन के लिए बहुत सख्त साल था, बहुत शदीद उनके तमाम तर जो इक़्तिसादी मामलात थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ टूट-फूट हो जाएगी। तो उस वक्त उन्होंने 10 अरब डॉलर जो है वो कर्ज लिया था। किससे लिया था? सऊदी अरब से, इमारात से, कुवैत से, इन लोगों से लिया था। ये कर्ज लेना देना तो चलता रहता है, लेकिन इस कर्ज का वो जब आवाम के ऊपर आता है तो आवाम जाहिर है कि खड़ी होती है। तो उसमें सिर्फ शिया सुन्नी का मसला नहीं है, तमाम आवाम खड़ी हो रही है। जब सबके सब खड़े हो रहे हैं तो आप देखिए इन्होंने फिर क्या किया। जब एहतजाज कर रहे हैं अपने हुकूक के सिलसिले से, तो अभी तक अब 738 तकरीबन 2018 में ऐलान किया गया था, 738 लोगों की इन्होंने नेशनलिटी को उनसे छीन लिया। तो ये सारी वो चीजें हैं कि मुल्क की बहरहाल नेशनलिटी को आप छीन लेंगे, दबाएंगे, कुचलेंगे, तो ऐसी सूरत में खड़े होने की जरूरत है तमाम आलम इस्लाम को। जी, नजीबुल हसन साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमारा टाइम अपने इख्तिताम को पहुंच गया। आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर नदीम साहब का शुक्रिया, राशिद अहद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इन अल्फाज से आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि हम सलाम पेश करते हैं, हम खिराज तहसीन पेश करते हैं इस 10 साला जिदोजहद को, कि जिसके नतीजे में आज तक ये अवामी तहरीक, ये जमहूरी तहरीक जारी है। और यकीनन वो वक्त दूर नहीं कि जब इस तहरीक को अपने आदाफ, मकासद और नताइज मिलेंगे। अगले हफ्ते नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़ व नासिर।